کچھ ایسے کمپرومائز ہوتے ہیں جس کے ساتھ زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے، اور کچھ ایسے کمپرومائز ہوتے ہیں حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں. جیسے اس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خاتون 27 سال زندگی کے گزارتی ہے اور اس کے بچے 2 اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. ایک بچی ہے جو بالغ ہے اور ایک بیٹا ہے جو شادی شدہ ہے، اور ہسبینڈ جو ہے اس کو سوائے اپنی بہو کے تمام لوگ اچھے لگتے ہیں. ایسے ذہنی جو لوگ ہیں، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ جو ہیں، بیوی تو کمپرومائز بھی کر رہی ہے، اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی، اس نے پھر بھی کوئی اس میں اعتراض نہیں کیا، بالکل کمپرومائز کیا، بچوں کو لے کر بیٹھی. وہ کہتی ہے میرا شوہر لالچی بھی ہے، میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے. یہ تو چلے چھوٹے موٹے اختلافات ہو گئے جس کا آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ذکر بھی کیا. جو عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا مرد ہے وہ کہاں کا مرد ہے؟ یقینی طور پہ یہ اب میں سمجھتا ہوں اب ہم جس کانٹیکس میں بات کرنے لگے ہیں یہ اس کا دوسرا پہلو ہے، جسے ہم تصویر کا دوسرا رخ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہم نے جو پہلے بات کی ہے وہ ہم نے سمجھوتے تک کی بات کی. ہم نے کہا کہیں نہ کہیں جا کے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں سمجھوتا کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گھر نہ ٹوٹے، بچے برباد نہ ہو جائیں. الٹیمیٹ جو افیکٹر ہیں وہ تو بچے ہیں، جو افیکٹیز ہیں وہ تو بچے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کیس تھا. اب اس کانٹیکس کے اندر یقینی طور پہ ایک بات قابل مذمت ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. اگر آپ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور آپ کی بیوی اس کے مقابلے میں زبان دراز ہے، دونوں معاملات میں میرا خیال ہے یہ غلط ہے. اور یہاں تک یہ بات ہے کہ اس کی ایڈکشن ہے، وہ کوئی غلط چیز کا استعمال کرتا ہے یا وہ کسی ایسی چیزوں کا شکار ہے جو کہ میرا خیال ہے معاشرے میں ناسور کے طور پہ دیکھی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں. تو میں ذاتی اسے سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ اس پہ ہمیں کچھ ایکشن لینا ہوگا. اب ایکشن کی نوعیت کیا ہوگی؟ ایکشن کی نوعیت یہ ہوگی کہ بیوی فرسٹ سٹیج پہ تو کاؤنسلنگ پہ آئے گی، سیکنڈ سٹیج پہ کمپرومائزنگ پہ بھی آئے گی، تھرڈ سٹیج پہ اسے کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہیں اسٹینڈ لینا ہوگا. کہیں اچھا بسوں کا دیکھنے میں آیا ہے ہماری بہت سی بچیاں جب شادی کے بعد گھروں میں چلے جاتی ہیں تو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنی باتیں اپنے گھر والوں کو، اپنے پیرنٹس کو ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں بٹ وہ ان کو انگیج نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ حق بھی تو مذہب نے دیا نا. اگر طلاق کا حق مرد کو دیا گیا تو خلا کا حق عورت کو بھی دیا گیا. ہم اس سٹیج کی بات کر رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے مخاطبین کو جو ہمارے سامعین ہیں، کہیں اس کو غلط مطلب نہ لے لیں. ہم اس لاسٹ سٹیج کی بات کر رہے ہیں جب ہمیں سمجھ یہ آنا شروع ہو جائے کہ اب میری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے عورت کو کہ وہ خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سر وہ چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہیں، ہم فوراً ہی طلاق جیسی باتوں پہ آ جاتے ہیں جس سے دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کو آپ کے مذہب کے اندر انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دکھا گیا میرا خیال ہے. لیکن ایک سرٹن سٹیج ایسی آ جاتی ہے جہاں جس کی طرف آپ اشارہ بھی فرما رہے ہیں، یقینی طور پہ وہاں ہمیں اسٹینڈ لینا ہے. وہاں بہت سے لوگ ہیں جو مصالحتی کردار ادا کر سکتے ہیں جس کو آپ آربیٹریٹر کہتے ہیں. آپ ان کو انگیج کیجئے. ہر خاندان کے اندر کچھ بڑے افراد ہوتے ہیں، ان کو آپ بیٹھک میں لائیے، ان سے ڈسکشن موڈ میں لائیے. ہاں اگر پھر بھی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ آپ گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں اور آپ ایسی ایک تعفن والی زندگی گزاریں جہاں آپ کا سانس نکلنا دشوار ہو جائے، تو میرا خیال ہے وہاں راستے جدا کر لینا ضروری ہو جاتے ہیں. میں اس کو بھی لنک کرتا ہوں قرآن مجید کے ایک آیت کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے جب مذہب یہ کہتا ہے سمجھا لیے، پھر سمجھا لیے، پھر سمجھا لیے، اب نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سلام کیجئے اور راستے کو تبدیل کر لیجئے. اب اس کے ساتھ بحث کرنے سے اور اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ وہ چیزیں باؤنس بیک ہوں گی اور ریفلیکشن میں آئیں گی اور وہ نقصان کا باعث بن جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ جانا نہیں چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ ہم اس سٹیج کا سامنا نہ کریں. اگر ایسا ہو جائے کیونکہ آپ کریٹیکل اس سٹیج کی بات کریں جو آپ فرما رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کہنا ہے کہ سٹینڈ لینا ہوتا ہے ورنہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. خاتون کو جس کو اس مظالم میں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو میرا خیال اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس چوائس کے کہ وہ راہیں جدا کر لے. اور ایسی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں اس سلوشن پہ جانا پڑتا ہے.